بیگ پیک لے کے دنیا بھر میں گھوما کر کہیں کام کر لیا. اسپرٹ ہے بڑا ایڈونچرس رائٹ ٹو لرن ایکسپیرینس دا ورلڈ. اس وقت کا سلیکان ویلی کیسا تھا؟ اس زمانے میں سب یہ شروع ہو گیا تھا بٹ اس کا پاور پورا نکلا نہیں تھا رائٹ. رسک ٹیکنگ مائنڈ سیٹ تھا اور پھر ٹیلنٹ کو بھی اٹریکٹ کرتے تھے تھرو اسٹاک آپشنز. سو ہر امپلائی ایک طریقہ سے اونر بن گیا کمپنی کا. بڑی باتیں کرتا تھا پہلے کہ میں انٹرپرینیور بنوں گا اور کچھ بھی نہیں ہوا, ایک روپیہ نہیں آیا گھر. کبھی ٹرین میں جا رہے تھے تو ایک لڑکی مل گئی, وہ لاہور جا رہی تھی, تھوڑا پسند آ گئی بس جاتے. لیکن مجھے موبلنگ میں بہت مزہ آیا. دیکھیے وہ لاہور آ گیا, لاہور بڑا اچھا. وہ لڑکی کے ساتھ کچھ بنا نہیں. میں یہی پوچھنے والا تھا کہ وہ NCA میں پڑھتی تھی, NCA کے بڑے چکر لگائے کہ چائے بڑی زبردستی چائے وہ بند ہوتی تھی. یہ .com ریولیوشن کے بارے میں سن رہا تھا میں نے. مجھے ایک چانس, مجھے واپس ایک عشق ہو گیا تھا ایک لڑکی کے ساتھ اور اس سے دل آپ واحد انٹرپرینور ہیں جو کہ عشق بھی ساتھ ساتھ میں کر رہے ہیں, NCA کے چکر بھی لگا رہے ہیں اور ریولیوشنری پرابلمس کو بھی سالو آؤٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے جب چاکلیٹ کھاتے تو کیا ہوتا ہے, آپ ناؤ میں آ جاتے, اچھا میوزک سنتے ناؤ میں آ جاتے, اب نماز اچھی طرح پورے دل و دھیان سے پڑھتے ناؤ میں آ جاتے. اس کی برکت ہی الگ ہوتی ہے. یو ڈونٹ نیڈ ملینز آف پیپل, یو نیڈ a few good people who are committed towards something, make it happen. Magic starts happening now. السلام علیکم خواتین و حضرات. یار بہت بہت شکریہ, آپ پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں اور یہاں پر انالیٹکس میں نمبرز بھی میرے سامنے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں کافی اینڈ تک پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں. لیکن ایک جو عجیب چیز مجھے دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں سے 79% لوگ ایسے ہیں جو کہ پوڈ کاسٹ تو دیکھ رہے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کر رہے, اور صرف 21% وہ آبادی ہے جو کہ سبسکرائب کر دیتی ہے. تو اب میرا سوال اور میری اس کے لیے انفارمیشن کے لیے میں جاننا چاہوں گا کہ اول تو آپ سبسکرائب کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کوئی غلطی ہم سے ہو رہی ہے تو ہمیں بتا دیں کامنٹ سیکشن میں تاکہ ہم اس کو صحیح کر لیں. دوسرا یہ کہ اگر آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پسند آ رہی ہے اور آپ سبسکرائب نہیں کر رہے تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ سبسکرائب کریں, کیونکہ سبسکرپشن سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں اچھے اور بڑے گیسٹ بلانے میں اور ان کو کنونس کرنے میں اور ان کو ایک بڑا پلیٹ فارم دینے میں آسانی ہوتی ہے. تو ابھی ریسنٹلی ہماری جو پوڈ کاسٹ گئی ہیں وہ گیسٹ جو تھے صرف اسی وجہ سے آئے تھے کہ ہماری جو چینل کی سبسکرپشن ہے وہ بڑی ہے تو وہ آئے, ادروائز وہ صاف کہہ رہے تھے کہ سر ہم کسی بھی پوڈ کاسٹ میں نہیں جاتے ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ پوڈ کاسٹ دیکھیں تو آپ سبسکرائب کا بٹن ضرور دبائیں, اور جو بھی ویڈیو ہے اگر آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں, اگر پسند آ رہی ہے تو ہمیں لائک کے تھرو بتائیں اس ویڈیو کو, تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ یوٹیوب کا الگورتھم اس کو ریلیونٹ لوگوں کو دکھائے اور ہمیں آسانی ہو اچھے گیسٹ کو بلانے کے لیے. تو چلیں, آپ کا بہت شکریہ سننے کے لیے, اور چلیں اب چلتے ہیں پوڈ کاسٹ کی طرف. نعیم زمیندار صاحب زمیندار آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور نبیل صاحب نے اگین ہمیں بتائے بغیر شروع کر دیا ہے. آپ جو ہیں فاؤنڈر ہیں نیم کے اور چیف اسٹریٹجی آفیسر رہے ہیں موبلنگ کے, وتین جو ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا اس کے CEO ہیں. سر شروع کریں گے ہم آپ کی ارلی لائف سے, بیکاز میں جاننا چاہتا ہوں, اور ان ساری جو آپ کی اسٹارٹ اپ اور ان بزنسز کے ساتھ ایک ہسٹری رہی ہے, اور جب آپ کی جو ہے ماسٹر دا آرٹ آف لیونگ کا بھی جو آپ کا ایک پیشن ہے اس کی طرف بھی آئیں گے. بٹ آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ ہاؤ یو اسٹارٹڈ آف, کہاں پر پیدا ہوئے, ارلی لائف, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. بیکاز میں نے آپ کے کچھ انٹرویوز دیکھیں لیکن مجھے یہ والا پارٹ نہیں ملا کہ آپ کہاں پر پیدا ہوئے تھے یا ارلی لائف آپ کی کس طرح تھی. جی, تو میں آئی واز بورن ان کراچی, اور میں پہلا بچہ تھا پورے فیملی کے اندر. تو وہ پہلا بچے کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ وہ لاڈ پیار زیادہ ہی اٹینشن ملتا ہے, اور پھر 2 سال کے بعد میری بہن پیدا ہو گئی, سارا اٹینشن آدھا اسپلٹ ہو گیا, بڑا مشکل لگا. بٹ گروئنگ اپ ان کراچی آئی واز, جو میرا چیلنج تھا, میں کراچی میں ڈسٹ بہت ہوتا ہے, پولن بہت ہوتا ہے, تو مجھے بہت سیویئر الرجی تھی اور ایستھما ہو گیا, تو میں زیادہ اسپورٹس نہیں کھیل سکا. تو ایک طریقہ سے ہیلتھ اچھی نہیں تھی تو پڑھائی بھی مشکل پڑی تھی. کلاس 7 تک میں تقریباً فیل ہوتا تھا, رائٹ. پھر میرے ماں باپ نے بولا یار کیا بچہ تو ٹھیک ٹھاک لگتا ہے, جو بھی ہے تقریباً فیل کیوں ہو رہا ہے. تو پھر مجھے بیٹھ کے پڑھایا اور پتہ چلا کہ میرے پاس تو ایک قسم کا لرننگ ڈسیبلٹی تھی, سائڈ ڈسلیکسیا تھا. تو اس کی وجہ سے میں وہ ایک چیز مس ہو جاتی ہے, پھر اب وہ بلڈ اپ نہیں ہو پاتا. تو میرے ماں باپ نے پورا سمر گزار کے مجھے پڑھایا اور تقریباً فیل ہوتے ہوئے فرسٹ آنے لگا. یہ فرق پڑتا ہے. اسی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بہت بڑی ویکنیسز ہیں. ہم سمجھتے ہیں فیکٹری پروڈکشن لائن والی بات ہوتی ہے,
اس لیے میں سمجھتا ہوں اے آئی بہت بڑا کمال کرنے والا بیکاز یو کین انڈرسٹینڈ ہو یو آر ان یور موڈیلٹیز. تو میرے ماں باپ میرے اے آئی تھے, تو مجھے ماشاء اللہ تو اس کے بعد رزلٹس اچھے آنے لگ گئے, اور پھر میں یونیورسٹی میں آ گیا. بٹ یونیورسٹی سے پہلے میرے ماں باپ نے, کراچی میں برا حال تھا, تو میرے ماں باپ نے مجھے امریکہ بھیج دیا میرے انکل کے پاس کہ جا کے رہو اور ہائی اسکول کرو, ہائی اسکول کے بعد کالج. ہائی اسکول مطلب کہ میٹریکولیشن؟ میرے کے بعد 12ویں جماعت ہوتی نا, تو میں نے 11ویں جماعت کر لی تھی, تو کہتے ایک سال وہاں پڑھ لو, پھر کالج میں بھی ہو سکتا ہے آسان ہو جائے گا. میں گیا ہائی اسکول, میں بیچارہ کراچی کا, اور یہ پرانی بات, اس زمانے میں میڈیا شیڈیا نہیں ہوتا تھا, جس طرح دنیا چھوٹی ہوگی نا, اتنی چھوٹی نہیں تھی. میں تو آپ کو 1985 کی بات بتا رہا ہوں, میری پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت, اتنی پرانی بات ہے. تو اسی وہ گیپس بڑے ہوتے تھے نا. ہم اس زمانے ٹی وی شوز بھی نہیں ہوتے, آپ کا ایک پی ٹی وی ہوا کرتا تھا, پی ٹی وی دیکھتے تھے, ٹھیک ہے, اس میں نہ تو ہمیں پتہ وہاں کے تھوڑے وہ لٹل ہاؤس آن دی پریری دیکھا کرتے تھے. زمانہ بہت الگ تھا, وہ اب یہ نئی جنریشن کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کیسی تھی. اور اس وقت سے کراچی کے حالات ایسے ہیں, مطلب کراچی اگر آپ ابھی دیکھیں اور اس وقت کا دیکھیں, اس وقت سے شروع ہوا تھا نا, سارا گڑبڑ شروع ہو گئی تھی 1985 میں. تو پھر میں وہاں پہنچا, اور میرے جو کزنس تھے وہ بھی اسکول میں تھے, لیکن وہ میرے ساتھ ایسوشیٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے تھے, کہ میں اب تو بیچارہ پینڈو تھا, بیل باٹمس پہن کے گھوم رہا تھا. وہ کول بچے تھے وہاں کے اسکول کے, ہائی اسکول کے, تو میں بالکل فٹ نہیں ہو رہا. تو میں نے سمجھ میں نہیں آیا, اور سردی تھی, ونٹر میں پہنچا تھا, دسمبر میں, برف ہر جگہ. تو پھر ایک دن میرا ایک دوست پہلے سے کالج آ گیا تھا بوسٹن میں, تو اس کا میسج آیا کہ نہیں میں آیا ہو, تم مجھے ملنے آ جاؤ, میرے ساتھ میرا روم میٹ گیا ہوا ہے, تو تم آ کے میرے ساتھ ٹھہر بھی سکتے ہو. تو میں نے اجازت لی, میں بولا کہ میں پلیز مجھے تھوڑے پیسے دے, میں جاتا ہوں دوست کو مل کے آتا ہوں. تو انہوں نے جانے دیا. جب میں دوست کے پاس گیا, اس نے بولا یار میرا روم میٹ, اس کی گرل فرینڈ ہے, وہ کہیں رہتا ہے, تو میرا پلنگ خالی ہے. میں نے بولا یار یہ یہاں ہی رہ جاؤں. پھر میں نے بولا کماؤں گا کیسے, ماں باپ مانیں گے کیسے. تو میں بولے, تو وہ ڈوم میں رہتا تھا, تو ڈوم کے اندر کیفیٹیریا تھا, تو میں کیفیٹیریا وہاں لکھا تھا ہیلپ وانٹیڈ. تو میں نے کہا یہاں جاب لے لوں گا, تو آئی ڈی بھی مل جائے گا, تو آنا جانا بھی آسان ہو جائے گا. تو میں نے وہ جاب لے لی, اور پھر میں نے ماں باپ کو کال کیا. میں نے بولا ماں باپ دیکھو, میں نے 11 جماعت پڑھ لی ہے, میں ہوشیار بندہ ہوں, لیکن میں سمجھتا ہوں میں امریکہ آیا ہوں, میں آئی وانٹ ٹو سم تھنگ آن مائی اون, اینڈ میں ڈراپ آؤٹ کر رہا ہوں اسکول سے. اور 11ویں جماعت میں ابھی آپ نے 12ویں کے لیے گئے تھے اور وہ بھی کلیئر نہیں کی. تو میں نے کہا کہ میں ڈراپ آؤٹ کر رہا ہوں. تو میں ماں باپ بڑے پریشان ہوئے, بولا لیکن میں بڑا شریف بچہ تھا جو بھی تھا, تو اور بڑے میرے ماں باپ بڑے لبرل, بڑے اچھے لوگ تھے. تو انہوں نے کہا چلو تم کرو, ایکسپیریمنٹ کرنا ہے کرو. تو میں رہ گیا ادھر, اور میں نے ڈراپ آؤٹ کر دی, اور پھر میں وہیں نوکری کر لی. بڑا کام کر رہا تھا کچن کے اندر. میں وہی اپر مڈل کلاس فیملی سے آیا تھا, تو بری عادتیں تھی ہمیں تو پالا پولا جاتا ہے. پہلی بار زندگی میں کام کرنا پڑا, برتن دھونے پڑے, کھانا جھاڑو مارنا پڑا. اور میرے خیال میں جب آپ 11ویں 12ویں جماعت میں ہوتے ہیں تو آپ کو کوئی ایسی ٹیکنیکلی اچھی جاب, تو وائٹ کالر جاب تو ویسے بھی نہیں ملتی, یہ تو جھاڑو پوتے والی جاب تھی, ٹھیک ہے نا. تو کیفیٹیریا میں کام کرنا تھا. تو the reason you quit your education just for like these things کہ میں نے کہا, وہ میں نے آئیڈیا تھا کہ میں امریکہ آیا ہوں, میں ڈو سم تھنگ. میں نے بڑی کہانیاں سنی تھی نا کہ یو کم ٹو امریکہ, the land of opportunities. میں دیکھتے تو کرتے کرتے 6 مہینے گزر کے پھر مجھے احساس ہے یار اس سے ذرا کام تو نہیں بنے گا. اور پھر میں نے آن لائن بیٹھ کے, آن لائن یو کین گیو کالج پریپ ٹیسٹ, میں نے کالج پریپ ٹیسٹ دے دیا, اور میں صحیح آدمی تھا, تو مجھے اسکالرشپ مل گئی, اور مجھے یو ٹی آسٹن میں ایڈمیشن ہو گیا. تو پھر میں اس کے بعد فلی فنڈڈ اسکالرشپ تھی جی, اور ویری لکی. اس زمانے بڑا پیسہ تھا ٹیکسس والوں کے پاس, آئل بڑا لگا ہوا تھا, تو مجھے اسکالرشپ مل گئی. اور وہ ذہین لوگ چاہ رہے تھے کہ ذہین لوگ آ جائے, تو مجھے اسکالرشپ مل گئی. میں چلے گیا آسٹن, اور آسٹن گیا, وہاں پڑھنے شروع کیا. لیکن وہاں پہنچا تو میں تھوڑی سیونگ کی تھی, میں اپنے خود پیسوں سے تھوڑا ایکسٹرا, تو وہاں پہنچا تو وہاں مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کا ٹیبل تھا, ویلکم سارے نئے اسٹوڈنٹس. یو ٹی آسٹن بہت بڑی یونیورسٹی ہے, تو انہوں نے ویلکم کیا, انہوں نے بولا نئے آئے ہو ہمارے ساتھ تک رہ لو, جب آپ کا ڈوم کھلے گا 2-3 دن کے بعد چلے جانا. تو میں ان کے ساتھ رہا, تو لیکن وہ اتنا پیار دیتے مسلمان ہمارے بھائی لوگ, تو میں بھی ان کے ساتھ آ گیا. تو وہ جماعتی لوگ تھے, تو جماعت کی وہ تبلیغ پہ جاتے تھے, مجھے بھی لے جاتے تھے, لیکن کھانے شانے بھی اچھے ملتے تھے, عام شام ملتے تھے, بڑا اچھا لگنے لگا. تو پہلے 2-3 سال میں کافی وہ سسٹم, ریلیجس سسٹم کے اندر رہا. پھر میں نے کہا یار یہ کچھ امریکہ میں کچھ اور بھی کرنا ہے.
پھر میں بگڑ گیا تھوڑا. پھر میں نے بولا دیکھتے, اور وہ کیا اور دنیا کو ایکسپیرئنس کیا. اینڈ جب گریجویشن کا وقت آیا تو مجھے ایک اس زمانے میں واپس ریسیشن شروع ہو گیا تھا امریکہ میں. 1989 میں گریجویٹ ہونا تھا, لیکن مجھے اکاؤنٹنگ کی جاب مل گئی, آڈٹ کی جاب سین فرانسسکو کے اندر. تو مجھے شوق تھا سین فرانسسکو کیلیفورنیا جانے کا, وہی سنا تھا کہ تو کیلیفورنیا میں جاب مل گئی, کیلیفورنیا موو ہو گیا اور اکاؤنٹنگ فرم جوائن کی KPMG کے نام سے, جو بگ فور ہیں اس میں. بگ فور تو اچھی جاب مل گئی, اچھا ہو گیا, بڑا خوش مزہ آ رہا تھا. اور سین فرانسسکو بڑی لبرل جگہ ہے, بہت مزیدار جگہ ہے, اور مائنڈ سیٹ والی فریڈم ہے, مائنڈ اینڈ ایکسپریشن, ہر بندے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بڑا مزہ آنے لگا. کرتے کرتے پہلا میرا جو کلائنٹ تھا نا جس کو بھیجا جاتا ہے وہ آڈٹ کرنے کے, اس زمانے کیلکولیٹر ہوا کرتے تھے, وہ کیلکولیٹر آپ کتاب کھاتا کھولتے تھے, دیکھتے تھے, ٹیسٹنگ کرتے تھے. تو پہلا تھا ایک ریل روڈ کمپنی, سدرن پیسیفک ریل روڈ کمپنی, بڑی بورنگ جگہ. میں بولتا ہوں اب کہاں پھنس گیا ہوں. دوسرا کلائنٹ تھا وہ ایپل تھا, اور ایپل اس زمانے میں اسٹیو جابس نہیں تھا اس 1989 میں, لیکن جو تھا کلچر اتنا الگ تھا. میں بولا یہ ٹیک کمپنیز بڑی چیز کیا ہے. مجھے سمجھا یہ ڈیجیٹل ریولیوشن زیروز اینڈ ونس کی بات نہیں ہے, اٹس آلسو نیو وے آف ڈوئنگ بزنس, ڈفرنٹ کلچر آف امپاورمنٹ. تو مجھے سمجھ میں آنے لگا یہ بڑا ریولیوشن ہو رہا ہے. تو اس وقت سے میرے دماغ میں بات بیٹھ گئی, اور میں 2 سال کام کیا. مجھے آڈیٹر وہ CPA سرٹیفکیشن چاہیے تھی, وہ کر لی, تھوڑے پیسے جمع کر لیے. اور ایک دن میں سن رہا تھا کیٹ اسٹیونز ایک بندہ ہے جو مسلمان ہو گئے, رائٹ, بڑا مشہور گانے والا ہے, اس کا گانا ہے آئی گاٹ ٹو فائنڈ مائی وے. تو میں سنتے سنتے وہ مائنڈ سیٹ میں آ گیا. میں بولا میرا پیسے بچا لیے, ابھی میں جا کے میں ٹریول کرنا چاہتا ہوں دنیا بھر. تو تھوڑے پیسے لے کے بیک پیک لیا, پھر میں دنیا ٹریول کی, میکسیکو ٹائم گزارا, پھر یورپ سے آل دا وے ٹو انڈیا تک گیا. اور ڈیورنگ دیٹ ٹائم وہ نومیڈ لائف اسٹائل تھا, یعنی فل آن لائف اسٹائل, بیک پیک لیا, بیک پیک لے کے دنیا بھر گھما, کہیں کام کر لیا اسپین میں, اورنج فیلڈ میں. وہ میرا ایڈونچرس اسپرٹ ہے, بڑا ایڈونچرس, رائٹ, ٹو لرن, ایکسپیرئنس دا ورلڈ. اور یو چوز سم تھنگ the pathways open up for you. جس زمانے میں آپ یہ KPMG میں ایز این آڈیٹر کام کر رہے تھے اور پھر آپ نے ایپل کے آڈٹ کیے, جو آپ کو اپرچونیٹی ملی, اس زمانے میں ویسے سلیکان ویلی کیسا تھا جو ہم اب دیکھتے ہیں کہ یار ایک ہب ہے, جس طرح چائنا دنیا کی فیکٹری ہے تو سلیکان ویلی جو ہے وہ اسٹارٹ اپس کی ایک فیکٹری ہے, رائٹ, وہیں سے سب کچھ نکلتا ہے اور پوری دنیا میں فلرش ہوتا ہے جتنے بھی بڑے اسٹارٹ اپس ہیں. اس وقت کا سلیکان ویلی کیسا تھا؟ یہ DNA تو اس کا بن گیا تھا نا. اور DNA کیا تھا کہ گریٹ آئیڈیاز, بگر دا آئیڈیا دا گریٹر دا رسک ٹیکنگ ابیلٹی. وہ انویسٹرز میں رسک ٹیکنگ مائنڈ سیٹ تھا, رائٹ. اور پھر ٹیلنٹ کو بھی اٹریکٹ کرتے تھے تھرو اسٹاک آپشنز. سو ہر امپلائی ایک طریقہ سے اونر بن گیا کمپنی کا نا, ہر ایک یا جو فاؤنڈنگ امپلائیز ہوتے ہیں سارے امپلائیز کو دیتے ہیں وہاں, ٹھیک ہے, ہر امپلائی کو ملتا تھا. تو اگر 400 امپلائی ہوں گے تو ہاں باٹو 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 باٹو, اسی ہر امپلائی کما کے بیٹھا. وہ ویلتھ کریشن بہت گریٹ ایکسٹینٹ پہ ہوئی ہے, پوری سوسائٹی وہاں چینج ہو گئی ہے. اس زمانے میں سب یہ شروع ہو گیا تھا, بٹ اس کا پاور پورا نکلا نہیں تھا, رائٹ, چھا نہیں گیا دنیا میں, اور یہ ریولیوشن شروع ہو رہا تھا اس زمانے میں. تو میں نے اسی دیکھ کے بڑا انسپائر ہوا. جب میں پاکستان واپس ہے, میں نے ماں باپ کو بولا کہ میں یہ CPA آڈر شارڈر نہیں کرنے والا, میں انٹرپرینیور بناؤں. میرے ماں باپ سارے مڈل کلاس, میرے والد صاحب چارٹر اکاؤنٹنٹ تھے, میری ماں ڈاکٹر تھی. تو کہتی یار بیٹا یہ کیا مذاق ہے, نوکری اچھی لو, گیٹ اسٹارٹ, بینک شینک میں جاؤ. میں نے کہا نہیں, میں انٹرپرینیور بنوں گا. اور بڑی بڑی آئیڈیاز تھے. تو میں نے پہلی کمپنی شروع کی, وہ تھی ایک کیبل TV کمپنی, پہلی کیبل TV کمپنی ان 1992, رائٹ. تو کیبل TV کمپنی شروع کی, اس میں ہم اپارٹمنٹ کمپلیکسز کو وائر کرتے تھے اور ایک ہیڈ اینڈ لگاتے تھے ایک کسی کا اپارٹمنٹ. کرتے کرتے شروع کیا تھا. اس زمانے میں ڈش TV ہوتا تھا, ڈش TV سے یہ نئی چیز آئی تھی. اور یہ آپ نے پاکستان میں شروع کیا, رائٹ. اس زمانے میں وہ کیبل TV بالکل نیا آیا تھا, کنیکشن مل رہا تھا, 30-40 چینل اس پہ آتے تھے, کیونکہ ہم تو پرانے چینل ہم 4 دے رہے تھے پہلے, ٹھیک ہے, پہلے کیبل TV نیٹ ورک پہ, کیونکہ وہ ڈش TV آتا تھا, اسٹار TV کے نام سے آتا تھا, اور اس میں MTV ہوتا تھا, 2-3-4 چینل ہوتے. PTV سے وہ پہلے ایک PTV تھا, PTV سے یہ 4 آ کے وہ بڑی چیز ہو گئی ہے. تو ہم نے وہ کیبلنگ شروع کر دی, لیکن ہمارا مس اپ ہو گیا. ہم نے سمر کے اندر اسٹارٹ اپ تھا, ہم سیلف فنڈیڈ اسٹارٹ اپ تھے, کیونکہ کیا لوگوں سے پہلے ایڈوانس لیتے تھے, 3,000 روپے سائن اپ کے لیے, پھر اپارٹمنٹ لگا, وہی پیسے لے کے ہم لگا لیتے تھے, ٹھیک ہے, 1 ایئر ایڈوانس لیتے تھے. اور نئی چیز, تو ڈش TV خود 25,000 کا پڑتا تھا, اپنا خود لگاؤ, 3,000 سستا لگتا تھا اپارٹمنٹ والوں کو, تو لگا رہے تھے لوگ.
ایک مسہیپ کیا ہو گیا کہ ہم نے کسی کے گھر میں ہیڈ اینڈ لگایا تھا, تو وہ ہیڈ اینڈ چھوٹا سا, تو اور اس کو فری دیتے تھے کہ آپ بجلی آپ دیں گے تو آپ کو فری دے دیں گے. تو لگا کہ وہ سمر کا جون کا مہینہ تھا, بہت گرمی ہو گئی تی, اور وہ فیملی وہ ویکینڈ کے لیے کہیں حیدرآباد چلے گئی تھی, رائٹ. تو بند کر کے چلی گئی, گرمی کافی تیز ہو گئی 50 ڈگریز, وہ ہیڈ اینڈ شارٹ سرکٹ کر گیا, پورا اپارٹمنٹ چل گیا, ہم بینکرپٹ ہو گئے. تو وہ پہلی کمپنی اس طرح بند ہو گئی, وہ نہ وینچر کیپٹل تھا نہ کوئی سننے والا تھا. ٹھیک ہے, ہمیں اب وہ ادا کر کے وہ گیم ختم ہوا. پھر ہم نے ایک اور کمپنی شروع کی. میرا جو پارٹنر تھا اس کا والد صاحب تھے, حبی بینک میں کام کرتے تھے, IT ڈپارٹمنٹ میں. انہوں نے کہا یار یہ چیک کلیئرنگ میں بہت 7 دن لگتے, اس زمانے میں 7 دن لگتے تھے چیک کلیئر ہونے کے لیے, تو اس کو آٹومیٹ کر سکتے. تو اس کے والد صاحب کے آئیڈیاز پہ ہم لوگوں نے کمپنی شروع کر دی جو ابھی نفٹ بن گئی ہے, نیشنل انسٹیٹیوشنل فیسیلیٹیشن ٹیکنالوجی. تو میں اس کا فاؤنڈر تھا اور میرا دوست فاؤنڈر تھا رضا سمد, وہ ابھی بھی اس کے بورڈ پہ. تو ہم نے پہلی کمپنی وہ فاؤنڈ کی تھی, اور 2 سال نکل گئے, ہم نے بڑی محنت کی. اسٹیٹ سارا ایک آپ کو میپنگ کرنی پڑتی ہے, پروسیس فلو بنائے, ٹیکنالوجی پلان بنایا, سب چیز کر لیا. اسٹیٹ بینک کی اپروول چاہیے ہوتی ہے آپ کو, وہ نہیں مل رہی تھی. تو 2 سال نکل گئے, تو میں تنگ آ گیا. میرے ماں باپ بولتے یہ بیٹا یہ بہت ہو گیا, ابھی کچھ آ کر جاب شاپ کرو. تو پھر مجھے پریشر میں آ کے میں نے کہا کہ چلو میں جاب لے لیتا ہوں. تو لیکن میں اتنا فیس لوز کیا تھا میں نے کہ بڑی بڑی باتیں کرتا تھا پہلے کہ میں انٹرپرینیور بنوں گا, اور یہاں بیٹھ کے کچھ بھی نہیں ہوا, 1 روپیہ نہیں آیا گھر. تو میں نے بولا میں کراچی چھوڑ کے جاتا ہوں. تو میں کی شادی پہ جا رہا تھا, تو ایک فیملی کی شادی تھی اسلام آباد راول پنڈی میں. تو اس زمانے میں ٹرین میں جایا کرتے, تو ٹرین میں جا رہے تھے ہم. جب ٹرین میں جا رہے تھے تو ایک لڑکی مل گئی, وہ لاہور جا رہی تھی, تھوڑا پسند آ گئی. بس جاتے تو لاہور پہنچ گیا. تو لاہور میں مجھے وہاں جاب مل گئی ایک کمپنی کے اندر, جو نئی کمپنی شروع ہو رہی تھی ان دا ٹیلی کام اسپیس. تو اس وقت نام نہیں تھا کمپنی کا. تو مجھے جاب مل گئی, میں نے اسٹارٹ اپ جوائن کر لی. اور وہ کمپنی تھی, پھر ہم نے نام چنا, موبلنگ بن گئی, رائٹ. تو ون آف دا فرسٹ فیو امپلائیز آف موبلنگ. بڑا مزہ آیا. اور میں نے کہا مجھے فائنینس نہیں کروں, ٹریننگ تو میری فائنینس کی تھی, اکاؤنٹنگ. میں نے کہا کہ میں کیونکہ میں یہ پروسیس فلوز کیے ہوئے, تو میں نے جو ان کو بلنگ سسٹم سیٹ اپ کرنا تھا, بلنگ کریڈٹ اور کلیکشن. چھوٹی کمپنی اسٹارٹ اپ تھی, تو مجھے دے دیا بلنگ سسٹم سیٹ اپ کرو, اس کے ساتھ کریڈٹ اینڈ کلیکشن ڈپارٹمنٹ بھی سیٹ اپ کر لو. میں نے کہا میں کر لیتا ہوں, کیونکہ میں وہ 4-5 سال کا ایکسپیرینس ہو گیا تھا. اور تو ویری گڈ. وہ کمپنی بڑی زبردست, کیونکہ موٹرولا نے فنڈ کی تھی. موٹرولا نے ایک سائیکالوجسٹ بھیجی تھی, اس کا نام تھا ڈاکٹر ڈیبرا لاور. اس نے ایسا کلچر کریٹ کیا, امپاورمنٹ, کہ ہر بندے کا امپاورمنٹ ہو, ینگ لوگوں کو. اور ٹی بوائز نہیں تھے, خود جا کے چائے بناؤ, وہ امیریکن اسٹائل کلچر کریٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو بڑا اچھا لگا اور بڑی امپاورمنٹ تھی, بہت مزہ آیا. اینڈ وی بلٹ اے ریئلی گریٹ کمپنی, رائٹ. اتنے میں میرے دوست کو 1-2 سال کے بعد ایکچولی لائسنس مل گیا, وہ نفٹ بن گئی, ٹھیک ہے. اور وہ ابھی تک اس کے بورڈ پہ ہے, اس کا ایکوٹی ہولڈر. آپ نے نفٹ کو ایگزٹ کیا تھا کس طرح, یا کیا کہ یار بس آئی کوئٹ یار, یہ کیا سین ہے یار, بن ہی نہیں رہی. اور آپ کی جو ایکوٹی تھی وہ آپ نے وہ سب پیپر پہ ہوا ہے, کچھ نہیں ہوتا. وہ بات چیت ہوئی تھی, ہم نے پلان بنا لیا تھا. وہ اسٹیٹ بینک کے اپروول کے بعد سب ایکوٹی شیکوٹی آتی نا, ابھی تو پیپر تھا. تو وہ 0 ماشاء اللہ ڈڈ ویل, ایٹ لیسٹ مائی فرینڈ ڈڈ ویل. آئی ایم ہیپی دیٹ کمپنی تو کھڑی ہو گئی اور اچھی کمپنی بن گئی ہے ماشاء اللہ. تو لیکن مجھے موبلنگ میں بہت مزہ آیا, ٹھیک ہے. وہ لاہور آ گیا, لاہور بڑا اچھا. وہ لڑکی کے ساتھ کچھ بنا نہیں. میں یہی پوچھنے والا تھا کہ وہ NCA میں پڑھتی تھی, NCA کے بڑے چکر لگائے. چائے بڑی زبردست تھی, چائے وہ بن ہوتی تھی, بڑے زبردست کیفیٹیریا میں کھانے کھائے. بٹ بلڈنگ اے کمپنی اینڈ اسٹارٹنگ سم تھنگ ان نیو سٹی ان پاکستان, بہت سیکھنے ملا. میں صوفی آدمی ہوں, بچپن سے مجھے اسپریچول شوق تھا. تو وہاں داتا دربار جایا کرتا, جمعہ رات کو, ہر جمعہ رات کو سارے مرشد آیا کرتے تھے. تو میں بھی جا کے پہنچتا سیکھنے, پوری رات جمعہ رات کو وہاں گزارا کرتا تھا. بڑا سیکھنا, اور لاہور بڑا اسپریچول جگہ ہے, رائٹ. اس کی انڈر لائن کرنٹ بڑی اسپریچول ہے. مجھے بہت اچھا لگا ادھر. اینڈ لرن ٹو گاٹ لاٹ آف کانفیڈنس. آئی ڈڈ ویل, آئی بلڈ دس ہول فنکشن, رائٹ. دوسری کمپنی پاکٹن انسٹیٹیوٹ اس سے پہلے آئی تھی, وہ بینکرپٹ ہو گئی تھی بیکاز بیڈ ڈیٹس کے. ہم نے ٹیکنالوجی کے ذریعے کنٹرول کر لیا تھا
بڑا اچھا کیا. اور کتنا عرصہ آپ موبل لنک میں ہو اس وقت؟ 5 سال رہا. 5 سال میں. تو بیسیکلی اسٹارٹ سے ہی آپ نے بتایا کہ بلنگ والے سسٹم آپ نے ان کے بنائے کیونکہ آپ کا نفٹ میں ایکسپیرینس تھا, بٹ اوور پیریڈ آف لائک 4-5 ایئرس اور کون سے ان کے بڑے بڑے پروجیکٹس میں آپ؟ پھر کسٹمر سروس ڈپارٹمنٹ ہینڈل کیا تھوڑے دنوں کے لیے, فائنینس بھی تھوڑے دن کے لیے پارٹلی, فائنینس کا فائنینشیل کنٹرول بن گیا. سو آئی ڈیڈ ویل دیر, آئی ریئلی ڈیڈ ویل, لرنڈ اے لاٹ. میرے وہی مائنڈ سیٹ ہر وقت لرننگ کا تھا میرے پاس. یہی خیال تھا کہ میں دنیا میں کچھ کرنے آیا ہوں تو میں سیکھنا چاہتا ہوں. میں نے یہ نہیں سوچا کہ سیلری کا پرواہ یا لیٹرل مووز لیتا تھا, رائٹ, کہ سیکھنے ملے مجھے. اور وہ کمپنی میں نے کافی چیزیں کی, فائنینس بھی کیا, کسٹمر کیئر بھی کیا, رائٹ, کسٹمر پہلا کال سینٹر بھی سیٹ اپ کیا ہم نے, جو اس زمانے وہی کال کرتے تھے لوگ, اور شروعات ہوئی آف اے کال سینٹر. تو بڑا مزہ آیا. اور چھوٹی کمپنی تھی اس زمانے میں. پہلے سال میں 4,000 کسٹمر تھے, اگلے سال میں 12,000 ہو گئے. بائی دا ٹائم آئی لیفٹ 40,000 کسٹمر, تو ٹھیک ٹھاک ہو گئے تھے 5 سال کے اندر لانچ کے بعد. تو بڑا مزہ آیا, سیکھا بہت. لیکن مجھے یہ شوق تھا کہ کچھ یہ .com ریولیوشن کے بارے میں سن رہا تھا, تو مجھے ایک چانس, مجھے واپس ایک عشق ہو گیا تھا ایک لڑکی کے ساتھ, اور اس سے دل آپ واحد انٹرپرینور ہیں جو کہ عشق بھی ساتھ ساتھ میں کر رہے ہیں, NCA کے چکر بھی لگا رہے ہیں, اور ریولیوشنری پرابلمس کو بھی سالو آؤٹ کر رہے ہیں. جیز موبل لنک کے آپ CSO بھی ہیں. بڑی فیسینیٹنگ جرنی ہے بائی دا وے آپ کی. لیکن 5 سال آپ سے ریئل بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ بولا کہ بھائی کوئی سپرفیشل بات, میں بتانا چاہتا ہوں کہ زندگی میں بہت اوپر نیچ آتی ہے. جو انسان فوکس رہتا ہے نا کہ یار ڈزنٹ میٹر, وہ گھبراتا نہیں ہے, آگے چلتے رہتا ہے. ٹھیک ہے, زندگی میں عشق میں بھی یو لوز آؤٹ, یو گیٹ فائرڈ ایٹ ورک آلسو, بٹ اف یو فال ڈاؤن, اف یو کیپ موونگ اینڈ یو آر کلیئر اباؤٹ دیٹ یو وانٹ کریٹ سم تھنگ ویلیو اینڈ یو آلویز کنٹریبیوٹنگ اینڈ گیونگ یور بیسٹ, تو خدا گاڈ ٹیکس کیئر آف تھنگس, رائٹ. اینڈ ایوری بڈی از گاٹ سکسیس اینڈ فیلئر. وہ پرسیپشن ہوتا ہے کہ بھائی سکسیس ہی سکسیس نہیں. سکسیس کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو فال مینی ٹائمس بفور یو لرن ٹو واک. تو کرتے کرتے پھر آئی گاٹ اے گڈ اسکالرشپ ٹو گو ٹو اگین. لیکن نہیں بھائی, ایک چیز جو میرے ذہن میں, اتنا زبردست کریئر اگر آپ موبل لنک میں بنا لیتے ہو, 5 سال ہو, چیف اسٹریٹجی آفیسر, رائٹ, تو چیف اسٹریٹجی آفیسر نہیں بنا تھا ابھی, میں تھا کسٹمر سروس ہیڈ, اور ہیڈ آف پہلے بلنگ, کریڈٹ اینڈ بلنگ, پھر اس کے بعد فائنینشیل کنٹرولر, اور پھر ہیڈ آف کسٹمر سروسز بنا تھا. صحیح. تو یہ اچھی پوزیشن تھی, اچھی سیلری تھی, اور ڈوئنگ ویل, گاڑی شاڑی دی تھی کمپنی نے, تو اچھا. اینڈ یو کوڈ سی اے فیوچر کہ آپ ایک ٹریجیکٹری پر ہو جہاں پہ کل آپ چیف اسٹریٹجی آفیسر سے CEO ایگزیکٹو لیول گیم میں جا سکتے تھے. بٹ یو سیٹ کہ نہیں, میں اگین کچھ اسکالرشپ والی بات آپ نے کی کہ میں دوبارہ کچھ ایک نئی جرنی پر نکلتا ہوں, وائل لیونگ اے اسٹیبل کریئر فار سم تھنگ. شاید آپ کو مزید پڑھنے کی ضرورت بھی نہ ہو, رائٹ. شاید آپ کا ایکسپیرینس بولتا ہے کہ آپ نے اسی ڈومین میں رہنا. اینڈ آئی ایم شیور اس وقت جب آپ نے یہ ڈیسیجن لیا ہوگا کہ میں اپنی اسٹڈی شاید دوبارہ ریزیوم کرنا چاہتا ہوں یا مجھے اسکالرشپ مل گئی ہے, تو آپ کے کلیگس نے کہا ہوگا کہ یار کیا کر رہے ہو, نہیں, آلریڈی تمہاری ایک بڑی زبردست جاب ہے, تمہارا ایک ایکسپیرینس ہے, اور تم ہمارے ساتھ اتنے عرصے سے ہو, تو ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے. یہ بھی میں نے کہا تھا, میں تھوڑا بروکن مائی ہارٹ, میں تھوڑا دکھی ہو گیا تھا. تو دکھی پن نے مجھے کہا, وہ لڑکی میرے ساتھ کام کرتی تھی, رائٹ, موبل لنک میں. گڑبڑ یہ تھی نا, روز دیکھ کے میرا دل دکھتا تھا. انسان کی وہی ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے, تو ریالٹی یہ تھی. تو میں نے کہا کہ یار نکلتا ہوں یہاں سے, بہت ہو گیا. تو دل دکھی تھا, تو میں نکل گیا. اور میری ایک دوست نے کہا تھا کہ یار تم چھوڑ چھاڑ کے جاؤ, کہیں اور جاؤ گے, نیا اسٹارٹ لو. تو میں نکل گیا. فرانس میں مجھے ایڈمیشن مل گیا, INSEAD بہت زبردست اسکول ہے. اور تو میں نے کہا چلو میں جاتا ہوں. میں پہنچ گیا, اور موسٹلی فنڈیڈ تھی. تو اس زمانے میں جب دل دکھا تھا, تو میں نے اپنی بری عادت ہے, سگریٹ پینا شروع کر دی تھی. اور پھر میں نے تھوڑا نقصان کیا فائنینشلی بھی. اس زمانے میں اسٹاک مارکیٹ میں تھوڑا سا کھیل رہا تھا, نقصان کیا, سٹا کیا, وہ بھی مار پڑی تھی. تو وہ سارا سائیکولوجیکلی آئی وازنٹ ایٹ اے بیسٹ پلیس. تو ایسے نکلتے ہیں, اور نکل اس میں بھی یہ ہوا ہے. آخر میں اتنا ہارٹ بروکن تھا, میں ماں باپ کے پاس گیا. میں بولے یہ میرا حال ہے. پہلی بار ایز اے چائلڈ یو نارملی ڈونٹ شو یور ویک سائڈ ٹو یور پیرنٹس. پہلی بار میں نے زندگی میں ان کو اپنا ویک سائڈ دکھایا, اور انہیں مجھے جھپی دے کے بولا بیٹا فکر نہ کرو, ہم آپ کے ساتھ ہیں.
ٹھیک ہے نا, جو بھی ہے ہم مل کے. تو مجھے میرے ماں باپ کے ساتھ اتنا زیادہ پیار بڑھا, اور وہ ہوتا نا ٹرسٹ لیول اور اوپننس آ جاتی, تو وہ بڑا اچھا لگا مجھے. اور انہیں نے بولا کہ ٹھیک ہے تمہارا وقت آ گیا, نکلو کہیں. تو میں نکل گیا, اور جب نکلا تو فرانس میں بڑا اچھا لگا, بہت سیکھا. ورلڈ کلاس اسکول تھی, ٹاپ بزنس اسکول ان یورپ اینڈ ون آف دا ٹاپ ان دا ورلڈ. تو بہت اچھی اور ذہین لوگ تھے, اور .com ریولیوشن چل رہا تھا. تو اس وقت ہمیں اور فنڈنگ, میں اور میرے دوستوں نے کمپنی کی بزنس پلان کمپٹیشن جیتا, اور ہمیں فنڈنگ مل گئی ٹو بلڈ اے کمپنی. اور یہ فیس بک لائک کمپنی تھی, سوشل نیٹ ورک بلڈ کر رہے تھے, اور پیسے فنڈنگ بھی ہو گئی, VC فنڈنگ ہو گئی. اور زمانہ کوئی بھی بندہ بزنس پلان لے کے گھماتا تھا نا, اس کو پیسے مل جاتے تھے. تو ہمیں بھی مل گئے, ہم نے بھی کام شروع کر دیا. لیکن جب 2000 مڈ میں سمر میں آیا نا, تو وہ .com ببل برسٹ جو ہے, اور ریئیکشن آیا, اور جو انویسٹرز نے سب پل بیک کیا. اسپیشلی یورپ میں زیادہ ریئیکشنری تھے, تو وہ نیا نیا آیا تھا نا سر یہ .com ریولیوشن. ادھر US میں تو میچور اکانومی تھی, یہاں نیا نیا آیا تھا, تو انہوں نے پل بیک کیا, اور ہماری فنڈنگ رک گئی. تو پھر کمپنی واپس ایک اور بند ہو گئی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, بٹ آئیڈیا صحیح تھا, اور لوگ بھی اچھے تھے. تو پھر میں نے کہا یار آئی ہیو گاٹ ٹو فگر دس آؤٹ. دیٹس وائی آئی موو ٹو سلیکن ویلی اینڈ جوائن اے وینچر کیپٹل. آئی سیڈ دس از دا پلیس ویئر دس ریئلی ہیپنس. آئی وانٹ ٹو ماسٹر دس, رائٹ. I'm not going to give up. I'm going to master this. So you want to learn کہ how to become a VC in startups, اور startups کو قریب سے دیکھیں. You get an idea کہ کس قسم کے problems لوگ solve کر رہے ہیں سلیکان ویلی میں, اور اس کو ایک پھر بعد میں ایک localized touch دے کر پاکستانی انڈسٹری کو بھی, میں آئی ڈونٹ نو اس وقت آپ کے شاید ذہن میں ہو یہ سب چیز ذہن میں تھی. I want to know how this really happens. So I went back, I became a venture capitalist. تو میں نے کام شروع کیا, بہت مزہ آیا, اور سیکھا کہ یہ کیا زبردست ایک مائنڈ سیٹ ہے, کلچر ہے اس کے ارد گرد, رائٹ, جو میکس اٹ سکسیس. بٹ اس میں ون آف دا ٹو امپورٹنٹ انگریڈینٹس. نمبر ون از ڈیپ انٹینس passion of people, right? You see, sometimes we used to bet on very young people, right? Some of the founders were very young people. Why? Because they didn't know what is not possible. ٹھیک ہے, جو زیادہ سینئر ہو جاتا ہے وہ زیادہ وہ یہ بھی نہیں ہو سکتا, وہ بھی ہو سکتا ہے. تو betting on what is impossible. And number two is energy and commitment behind it, right? The drive, the hard work that they put in is absolutely phenomenal, right? To make incredible things happen. And hota ki when everybody is pushing together, when everybody is the owner of the company, energy is very different, right? There's magical energy to do amazing things. You don't need to turn around a country or anything, or even a movement. You don't need millions of people. You need a few good people who are committed towards something, making it happen. Magic starts happening around it, right? And that's what happens with these startups. So I learned, got the feel of it. In the meantime, like I said, I also got involved in the meditation revolution. It had a huge role in my life. And in 2004, I decided to come back to Pakistan to teach meditation. Right? Okay, specifically like matlab کہ happiness program کے نام سے Art of Living Foundation. اور the first time you آپ کو پتہ چلا کہ یار یہ میڈیٹیشن یا ہیپینس یا اپنے اندر جو آپ کا ایک ہے پوٹینشیل اس کو ریئلائز کرنے کا, like how you came about this opportunity? Like I'm sure کہ US کے کلچر جو ہے وہاں پر چیزیں بڑی فاسٹ طریقے سے پروموٹ ہوتی ہیں, لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے, بٹ اس وقت آپ کچھ دل ہی دل میں دکھی تھے, زندگی کا مزہ نہیں آ رہا تھا, زندگی سے دل بھرا ہوا تھا, زندگی ان ٹرمز آف یور فائنینشیل سکسیس تو اندر چل رہی تھی بہترین قسم کی, آپ کا اپنا گھر بھی ہوگا, گاڑی بھی ہوگی, ایوری تھنگ از گریٹ, بٹ ڈیپ ڈاؤن ان سائڈ یو فیل دس ایمٹینس یا دس لونلینس جس نے آپ کو مجبور کیا لیفٹ رائٹ دیکھنے پر کہ یار میرے پاس کیا سلوشنز اویلیبل ہیں. تو یو فائنڈ آؤٹ دس اپرچونیٹی کہ یار میڈیٹیشن سے ہیلپ ہو سکتی ہے. ہاؤ یو ڈسکور دس؟ I carried a trauma also from like early childhood where I survived a bomb blast, and then like I said, heartbreaks a few times over. So I carried a lot of baggage with me. تو میں انزائٹی میں آ گیا تھا تھوڑا بہت. تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ, I wasn't feeling that good. ڈاکٹر کے پاس گیا, امریکہ میں وہ پروزیک پرسکرائب کرتے ہیں, میں نے کہا یہ تو کھانی اینٹی ڈپریسنٹ ہے, اینٹی ڈپریسنٹ اور اینزائٹی میڈیکیشن. اوکے, تو میں نے کہا یار یہ مجھے نہیں کرنا, I've got to find a better way to do this. تو میں نے اینڈ ایٹ دیٹ ٹائم یو آر ویری سکسیزفل ان یور لائف ایز ویل, ایز فار ایز جو کہ دنیا کے اسٹینڈرڈز ہیں کہ آپ کا اپنا گھر, گاڑی, سارا حساب و کتاب بڑے چسکے والا چل رہا ہے, بٹ اندر سے ایک آواز یا ایک خالی پن ہے, رائٹ؟ بالکل صحیح کہا. You described it very well. I don't know if you're psychic or not. But yes, some of that. And when I did this program, جب میں نے کیا تو
تو مجھے ایک تو جو اتنا ڈیپ اسٹریس تھا وہ ریلیز ہو گیا ہے, اور جب ریلیز ہوتا ہے تو میں بالکل فری ہو گیا. جب فری ہوا تو مجھے اب احساس ہوا کہ میں یہ چھوٹا سا 5 فٹ 10 انچ کا انسان نہیں ہوں. میری جو روح ہے وہ انفینٹ ہے, اور وہ آئی ایم دیٹ ٹو, آئی ایم مچ بگر. یہ لمیٹیشن میں جو رہتے نا وہ نہیں, ہم بہت بڑی چیز ہے, اور ہم کرنا چاہے تو بہت بڑی بڑی چیزیں کر سکتے ہیں. اور یہ زندگی کی جرنی یہی ہے میرے مطابق ابھی, کہ انسان کو اپنی یہ پہچان کرنا ضروری ہے, بیکاز ہیومنز ول ہیو ٹو ایوالو. وی آر ناٹ اونلی اے باڈی, وی آر آلسو اے اسپرٹ, رائٹ, اینڈ ایکسیسنگ دیٹ اسپرٹ اینڈ بینگ ون ود اٹ. جو توحید کہتے ہیں نا کہ وننس آف گاڈ مینس اٹس دا پرنسپل آف وننس آلسو. جب صوفی کیا ہوتا ہے, صوفی وہ انسان ہوتا ہے جو دوسرے کو دوسرا نہیں سمجھتا, وہ اپنا آپ کا ایک حصہ سمجھتا ہے, ہر چیز کو اپنے آپ کا اور اللہ کا حصہ سمجھتا ہے, ہر چیز میں اس کو اللہ کا نور نظر آتا ہے. تو وہ احساس جب میں اس اسپیس میں آیا تو مجھے بڑی, ایک تو آپ کہتے ہیں نا دل خوش ہوتا ہے, اس کو کہتے ہیں بلس, اور اپنے پاور کا سینس آتا ہے, تو اس سے بڑی زندگی بدلتی ہے. اور میری زندگی بدلنے لگ گئی, میں کام میں بھی بہت اچھا کرنے لگا, رائٹ. آئی گاٹ دا انٹیل کیپٹل ایکسلنس ایوارڈ, رائٹ, اینڈ آئی واز ڈوئنگ ویری ویل, آئی واز ویری ہیپی. تو وہ زندگی بدلی, تو میں نے کہا یار I want to share this with the people in Pakistan also, because پاکستان میں بہت ٹراما چل رہا تھا, پاکستان had gone through a lot. So in 2004 I decided to come back to be a teacher. اور یہ جو پروگرام آپ نے اٹینڈ کیا, یہ بیسیکلی اس کے یہ کوئی کورس تھا, کوئی مطلب کہ 3-4 دنوں کا, یا کوئی مہینے بھر کی کوئی ٹریننگ تھی, یا آن لائن ہی کوئی کورس تھا؟ آن لائن نہیں تھا, یہ ایکچوئل فزیکل کورس تھا. اور اس کی پھر میں نے اسی کی ٹریننگ لی ہے, اور وہی سکھاتا ہوں میں پاکستان میں. اس کو کہتے ہیں ہیپینس پروگرام. اوکے. اور میں اس کو سکھاتا ہوں. اور ہیپینس وہ بات ہے, وہی بات ہے نا, ہیپینس دل سے. دیکھو دنیا میں میرے بڑے دوست ہیں, بہت سکسیزفل لوگ ہیں, بہت سکسیزفل لوگ, بلینئرز بھی ہیں میرے پاس, رائٹ. میں دیکھتا ہوں کہ ان میں اور ہمارے میں کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. ہم سمجھتے بہت مل جائے گا تو بہت کچھ زندگی میں تبدیلی آ جائے گی, ایکچولی مسئلے بھی بڑھتے جاتے ہیں. اور ہیپینس از فرام ود ان, رائٹ, اینڈ دیر از نو ادر پلیس. Is there any connection of money with happiness? No connection. Not at all. According to science, American جو ریسرچ کیا ہے کہ ٹو اے سرٹن لیول, کہ آپ کے روٹی کپڑا مکان ہو, کہ آپ بچوں کو سیٹل, بنیادی ضروریات, وہ اس وقت آپ کی ہیپینس بڑھتی رہتی ہے. جب بیسک چیز آ جائے پھر اس کے بعد ڈکلائننگ کا بھی ہے, رائٹ, کہ جتنے زیادہ بھی آتا ہے تو اس سے تھوڑا سا ڈکلائن آنے لگتا ہے. That's what the data science shows, right? And that's scientifically proven now. Can you share with me and my audience, like, what are like the 2-3 things that you learn over a long period of time about this happiness thing, about this meditation thing that changed your life? وہ 2-3 چیزیں کیا تھیں, وہ 2-3 fundamentals اس میں ہوں گی جس کو آپ نے سمجھا ہوگا, وہ کوڈ کریک کیا ہوگا, اینڈ اٹ ہیلپ یو ا لاٹ. وہ آپ کا اندر سے وہ سینہ کھل گیا, آپ اکیلے بھی ہو, شاید غم بھی ہے دنیا کا, لیکن یو آر اسٹل فیلنگ دس ہیپینس یا دس کامنس, دس پیس ود ان یو, کہ آپ کو پھر بھی مطلب کہ اوکے ہے, آج ہے کل یہ نہیں ہے, چلے ہر زوال کے بعد جو ہے عروج بھی ہے, یہ والی فیلنگ آپ کو آنے لگی. اتنے پروفاؤنڈ سوال آپ پوچھ رہے ہیں مجھ سے, ماشاء اللہ. میں 2-3 کرسٹلائز کر دیتا ہوں. ایک تو یہ جو میں نے کہا, آپ نوٹس, میں چھوٹی سی چیز بتاؤں گا آپ کو نوٹس کرنے کے لیے. آپ نوٹس کریں کہ جب بہت ڈپریسڈ ہوتے یا مشکل یا پریشانی میں ہوتے تو آپ فیل کرتے, آپ شرنکیج فیل کرتے, ٹائٹنس فیل کرتے ہیں, ہر جگہ ٹائٹنس ہوتی ہے. یس, شرنکیج ہوتی ہے. جب اچھا فیل کرتے تو آپ ایک ایکسپینشن محسوس کرتے ہیں, آپ بڑا محسوس کرتے ہیں اپنے کو. تو یہ ریئلی یہ آپ کی جو لائف فورس ہے نا, یہ شرنک اور ایکسپینشن میں بہت فرق پڑتا ہے. اس میں اس کو کہتے ہیں لائف فورس کو چائنیز میں چی کہتے ہیں, رائٹ, یوگا میں پرانا کہتے ہیں, اور جاپنیز کو کی انرجی کہتے ہیں. اس کے الگ الگ ورڈ ہے. اور تو اس کو جب بڑھا کیا جاتا ہے نا, اس کے لیے ایک سائنس ہے, ہاؤ ٹو گرو یور انرجی. اب نیگیٹو تھاٹس برنگ یو ڈاؤن, رائٹ, wrong foods also do that, not enough sleep. So there are basic fundamentals nature has provided. If you follow those, you are able to enhance that, right? So you start realizing that when you feel expansion, and meditation mein when you let go of stuff, you automatically feel expansion, right? اس سے ہم میڈیٹیشن سکھاتے کہ اس میں آپ بالکل سب چیزیں پریشان کری آپ کو, وہ ڈراپ کرنا سیکھ جائے, پروسیس کر دے, لیٹ گو.
But in meditation, Meditation, by the way, is simply art of letting go. सब लोग कहते हैं concentration है. हाँ, focus on one thing, या अपनी सांस पर, या कोई अगर आपके नेचर में बर्ड्स की आवाज़ है उस पर फोकस कर लो for like 30-40 minutes. तो होता क्या, शुरू करते by focusing on it. But when you notice you focus, you will also dissolve into it. The idea is to dissolve into it. It's not a state where you switch off. You're actually but much more expanded, right? It's the art of letting go. उसकी ट्रेनिंग होती है. मैं अब सिखाता हूँ लोगों को कि you to experience that space where you can let go of your thoughts, your even sensations in your body, just quieten down and you let go and you transcend. ये जो इस्लाम कहते हैं ना surrender, इस्लाम का वक्त है submission, surrender. Yes. यही है ना. When you let go, you experience that openness, that connection. To connect to the divine, to that space, you have to surrender. And meditation is the same space of surrendering. And you can train your body and mind to be there. Right? एक तो ये हो गया. दूसरा, every stress. देखिए, इंसान, what causes stress? Stress is caused by worrying about the future. Anxiety कहते हैं ना, आगे में क्या होने वाला है मेरे साथ, परेशानी क्या है, और regrets of the past. True. Right? कि मेरे साथ ये क्यों है. And most people have vacillated between this. आगे पीछे चल रहे हो. Oscillating between these. Where is joy and happiness? नाव में तो वो रहते ही नहीं है. अभी कह दिया. आप देखिए जब चॉकलेट खाते तो क्या होता है, आप नाव में आ जाते. अच्छा म्यूजिक सुनते नाव में आ जाते. अब नमाज अच्छी तरह पूरे दिलो ध्यान से पढ़ते नाव में आ जाते. उसकी बरकत ही अलग होती है. अब नमाज में अब सोचो खाने में क्या पका है तो वो मज़ा नहीं आता. अगर आप पूरे दिलो ध्यान से नमाज पढ़ रहे होते तो ऐसा लुत्फ आता है कि मज़ा ही आ जाता है. तो it's here and now. Is namaz a form of meditation as well? Yeah. If done properly. Okay. If you really are surrendering, right? If you trained your body and mind to have complete surrender, to let go. Sujood में जाता है तो surrender में ही आ जाता है ना automatically. So it's a beautiful tool of learning to let go. 5 times a day you let go. ठीक है ना? That nothing is that important or that big. Because, and the third reality is that everything in this universe is changing. हम पकड़ के बैठे थे कि यार कि किसी ने ओपिनियन दिया कि उसका ओपिनियन सही है. भाई उसका ओपिनियन 10 बार बदलेगा ज़िंदगी में. ठीक है, अभी तो ये कह रहा है कल कुछ और कहेगा. ठीक है, हम अपनी खुशी उसके हुक कर लेते हैं. यार वही बात है, हर चीज़ बुरा वक्त आता है और बुरा वक्त गुजर जाता है. अभी मैं ज़िंदगी में सोचता हूँ मेरे जितने बुरे वक्त है ना वर एक्चुअली द मोमेंट्स ऑफ चेंज इन माई लाइफ व्हेन एक्चुअली गुड थिंग्स केम अबाउट. राइट, बट उस वक्त बहुत बुरा लगा था. मैं रेजिस्ट करता था. राइट, कहते व्हाट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट. तो द स्टेट ऑफ सरेंडर इज यू लेट गो. अल्लाह मेरे को दे दिया, बस छोड़ दो. ठीक है ना, और ये हर चीज़ बदलने वाली है. ये गम बदल जाएगा. ठीक है ना, इसलिए इस्लाम में भी आपके करीबी कोई गुजरता है तो आप उसका शोक मनाते हैं. क्यों? क्योंकि इफ गॉट लेट इट गो, इट हैज़ टू पास. यू कांट जस्ट से और 3 दिन इसीलिए है ना कि बस 3 दिन दे दिए आपको गम के. बस 3 दिन में जितना तुम शोक कर सकते हो करो, उसके बाद बस बुला दो. सबने जाना है, सिर्फ ये तो नहीं है कि जो जाने वाला है और हमने नहीं जाना. प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो. तो इसलिए ये थर्ड प्रिंसिपल आ गया. राइट, और फोर्थ वाला ये है कि देयर इज समथिंग दैट इज अनचेंजिंग. एवरीथिंग इज चेंजिंग इन द वर्ल्ड. हाउ डू यू नो एवरीथिंग इज चेंजिंग? समथिंग हैज टू बी अनचेंजिंग. ना, दैट अनचेंजिंग इज व्हाट यू हैव टू रियली बेट ऑन, द स्पिरिट. And once you have that ठहराव ना, there's something much bigger in you. It changes. When you say spirit, what exactly do you mean by that? मतलब कि spirit हम normally रूह, जिस्म है तो जिस्म के साथ जो है एक रूह अटैच है. तो when you say like focus on the spirit, तो spirit पर आप किस तरीके से फोकस करने की बात करते हैं? Like क्या करें? अपने आप से बातें करें, शीशे में बात करें, क्या करें? जो एक्सपेंशन, उसका पूरा साइंस है. राइट, Okay. मैंने तो एक तरीके से सीखा है. हर बंदा थे, मैंने जिंदगी भर मुर्शिद ढूंढ रहा था. राइट, सूफी मास्टर्स होते हैं, रिलीजियस मास्टर्स होते हैं. मैंने मुझे कोई ऐसा मिला नहीं. तो मुझे एक योगिक मास्टर मिल गया जिसने मुझे सिखाया योगिक के ज़रिए से. मैं इस्लाम को भी उस तरह समझाऊँ कि इसकी असलियत क्या है. इस्लाम इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल रिलीजन इन द वर्ल्ड, मोस्ट गेमिफाइड रिलीजन इन द वर्ल्ड. मतलब हर चीज़ के पॉइंट्स मिलते हैं ना. आप अकेले नमाज पढ़ो तो 1 सवाब मिलता है. सुभान अल्लाह पढ़ोगे 10 नेकियां हैं, गुनाह करोगे और यही नमाज अगर मस्जिद में जाके पढ़ो ज़्यादा सवाब मिलेगा. क्योंकि कम्युनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Now also happiness indicators show that when you connected to a community, you feel good, right? Your happiness level goes up. So और उम्रे पे जाओ या हज पे जाओ तो बहुत ज़्यादा मिलते हैं. हज पे 1 लाख मिलते हैं. राइट, जैकपॉट लगे ना. तो आपने बड़े इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए हुए, हर चीज़ के इंसेंटिव.
beautifully designed, right? And anything that expands your energy. नमाज expands your energy, right? हम समझते हैं कि हम सवाब अल्लाह में पे फेवर करें नमाज पढ़ के, हम अपने आप पे फेवर कर रहे होते हैं. We realization that Allah has created these tools for us to experience Him more fully, to be more present with Him, right? So my last point was now to be in the present moment, right? So the two things which I will focus on in what I teach, one is life force, expand your life force, how to expand it through practices, and number two is how to get more present in the now, here and now, not as an intellectual idea, but to be so penetrating. And your success and failure will be determined by that, right? You notice the best at anything are the people who are extremely present, right? The best sports people are extremely present. Musician, आपदा परवीन को आप देखो परफॉर्म करते हुए, मैं सराइकी ना पंजाबी ना, I don't know those languages, right? But when she speaks Saraiki, it doesn't matter. She's speaking from that, it's so present that I feel it, right? I feel that. Same thing with मैं एक ज़माने में बॉक्सिंग मैच देखने गया लास वेगस. मुझे एक क्लाइंट को ले जाना था. टिकट बहुत महंगी टिकट थी. बॉक्सिंग मैच के लिए वो पता नहीं $1,000-2,000 की टिकट होती है. मैंने यार बेवकूफ़ी है, टीवी पे देख लो. जब मैं वहाँ गया, वो जब दो बंदे बॉक्स कर रहे थे, इतने प्रेजेंट होते हैं ना, एक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी होती है, ठीक है ना. वो एथलेटिक्स में आप एथलीट्स को भागते होते हैं, क्यों? वो भी मैग्नेटिक एनर्जी होती है. स्पोर्ट्स में एक मैग्नेटिक एनर्जी क्रिएट होती है ऑफ पीपल हु आर एक्सट्रीमली प्रेजेंट. स्पोर्ट्समैन, एथलीट्स, म्यूजिशियन, बिजनेस पीपल, वो कन्विंसिंग होता है जो फुली प्रेजेंट होता है. और हम आपको रियलाइजेशन देते हैं व्हाट मेक्स यू फुली प्रेजेंट, राइट? देयर आर वेरिएबल्स दैट डिफाइन दैट, हाउ टू अनलॉक दैट प्रेजेंस. So you have mastered happiness this. is simply that, right? I won't say I haven't mastered it. On a scale of 1 to 10, कितने नंबर देंगे आपको? On a scale of 1 to 10, like you have mastered like 8, 9, 7, 6, 5. I would say 8 to 9. 8 to 9. But the last one is the hardest one, right? Because to be consistent with it, to be really You have to do it daily, something like that? I do. I practice. I have practices that I do. Because you have to invest in yourself. And it pays off. Success, my success how has been much determined time by of it. your day, like कितना time एक दिन में ये सारी जो practices हैं, to be in the present moment, to have this focus, to have this amazing energy, and to let go of the bad things in your life, like how much in a day, कितना time देना पड़ता है अपने आप को इस zone में लाने के लिए? देखिए, मैं जो मेरी प्रैक्टिस है, मैं 1.5 घंटा रोज स्पेंड करता हूँ. सुबह 1 घंटा करता हूँ, राइट? आई डू स्ट्रेचिंग के बॉडी, माइंड, स्पिरिट सब चीज़ कनेक्टेड है ना. तो बॉडी के लिए पूरी स्ट्रेचिंग प्रोग्राम है. उसमें थोड़े पुशअप्स भी कर लेता हूँ. ओके, यू कैन हैव फ्लेक्सिबल रिजीम. और फिर उसके बाद 15 मिनट मैं करता हूँ ब्रीदिंग एक्सरसाइज में, बिकॉज ब्रेथ में जो लाइफ फोर्स कहते हैं प्राणा, ची is captured deeply from there, right? And it opens up your lung system, and so you can breathe fully more deeply. And then 20 minutes for meditation, right? Of letting go. By that time, the whole body, mind, spirit is calm. Then the evening, when I go home every day, I take 30 minutes to do a meditation. तो 1.5 घंटा रोज लगाता हूँ कि इस तरह मेरा जो भी डेली स्ट्रेस होता है ना, वो अक्यूमुलेट होता नहीं है, वो क्लियर आउट रहता है. वो कहते हैं ना कि बड़ा सिंपल, वो मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप में आज चल रहा था कि कोई टीचर उस्ताद देता है, यार ये ग्लास को होल्ड करो, ठीक है, 1 मिनट 2 मिनट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 घंटा यूज करो, होल्ड कर लिया. पर पूरा दिन होल्ड करें आपका हाथ रुक जाएगा. वही छोटा मोटा स्ट्रेस भी हो ना, आप उसको होल्ड करते जाएंगे, accumulate होता जाएगा, और आपका हाथ जाया हो जाएगा. हाथ क्या, आपकी बॉडी जाया हुआ है. लेटिंग गो, रिलीजिंग इट ऑन अ डेली बेसिस, गो डाउन टू जीरो, cleaning up and looking after yourself becomes important. Okay. The other fact is that मैंने कहा ना, we are one and the same. We're all connected. My energy affects your energy, and your energy affects my energy. Right? So we are responsible for everything. If you are responsible for everything, then in every situation I go, if I go into a room which is depressed, instead of me being pulled down by it, I have to have the energy to be able to lift up the energy. Why can't I lift it? The stronger you get, you learn to lift up not only the room, but the whole city and a nation. Those are the kind of leaders you want, who can lift up a nation, right? And the world. And this, by the way, Imam Mahdi, when he comes, right, he will bring energy and life force that will lift up this whole planet. Right? We want those kind of forces, and that's what the kind of energy they brought. Our prophets, Rasulullah, brought
energy which transformed not only a peninsula but the world at large, right? So you learned this skill, you wanted to teach it to the people in Pakistan, Yeah. plus you have this experience in the VC domain as well, jisko aap lana chahte the. So when you come back after having like experience in the VC domain, so jab Pakistan aaye to what did you start off with? Like Pakistan mein VC agar ban gaye? पहले तो मैं टीचर बना, ठीक है ना. Okay, और इस teaching ये particular जी, master the art of शुरू living में का. फुल टाइम कर रहा था, फिर मैंने एक साल के बाद फाइनेंशियली गुजार, क्योंकि हमारा सूफियाना तरीका होता है कि ज़्यादा सारे पैसे आते थे, ज़्यादातर गरीबों को चले आते थे, डोनेट हो जाते थे. डोनेट हो जाते थे. बड़ी सादगी से जीना था. तो और आपकी तो आदत अपना नहीं थी. लाइफस्टाइल इससे बड़ा इफेक्ट हुआ होगा. इफ यू आर फुल टाइम टीचर एंड यू आर डोनेटिंग मोस्ट ऑफ द मनी टू चैरिटीज, तो आपके पास क्या बच जाता है? देन यू हैव टू थिंक यार कोई अपना रोजगार भी होना चाहिए, ये वाला काम करेंगे लेकिन पार्ट टाइम करेंगे, लेकिन वी हैव टू डू आवर बिजनेस या आवर वही हुआ करियर एज वेल. वही हुआ. और मेरे साथ होया क्या कि मेरा पुराना जो बॉस था ना मोबिलिंग पे, वो वापस आ गया था और अभी टर्न अराउंड कर रहा था मोबिलिंग को. तो उस वक्त वो मुझे मिला एक दिन, बोलता नहीं तुम बहुत अच्छा काम करो ये सिखा के, लेकिन जो हम मोबिलिंग में करने वाले गांव में कम्युनिकेशन पहुंचाएंगे, ये बहुत बड़ा काम है, तो जॉइन मी. दैट्स व्हेन आई बिकेम द चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर. तो वो बस से BMW में अल्लाह की मर्जी थी, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी. वो कंपनी ने वहाँ छोटी कंपनी से बिकेम द बिगेस्ट कंपनी इन पाकिस्तान. वी डिड लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग. ये देखिए अपॉर्चुनिटी आती है ज़िंदगी में, बहुत आती है, राइट. Your ability to see the opportunity and pick it up requires your presence. If you're present, you'll pick it up. And I was present enough to say, this is it. And I rode that way. We built many things. We acquired companies. We did amazing stuff, right? तो बड़ा सीखने मिला, मज़ा भी बहुत आया. Then I got a chance to become the CEO of another company, right? Wateen Telecom, to turn that around. फिर उसके बाद Wateen has something to do with Mobilink, yeah? It's a completely independent company. Okay. It's owned by Sheikh Mubarak Al Nayan. Okay. And the concept of Wateen was same ke It's different. It's fiber. It was a very big company. Okay. But it was a public listed company. But उसका शेयर 10 रुपए से 1 रुपए पे आ गया था. तो my job was to save it and turn it around, because बहुत डेट उठाया था, डेट रीस्ट्रक्चर किया, कंपनी को श्रिंक किया, फाइबर ऑप्टिक एवरीवेयर. हमने वाईमैक्स था, वाईमैक्स शट डाउन किया, मीडिया बिजनेस शट डाउन कर दिया, एंड फोकस्ड ऑन अ फ्यूअर थिंग्स टू सर्वाइव एंड कंटिन्यू द कंपनी. तो वो किया, बड़ा मजा है, उसको टर्न अराउंड किया. हमें शेयर जो 1 रुपये पे था, जब मैं गया तो 4.5 रुपये पे आ गया था. चलो नॉट ह्यूज डिफरेंस, बट 4.5 टाइम्स बढ़ा दिया ना. तो आई वाज ये टेलीकॉम का बिजनेस आजकल प्रॉफिटेबल ज़्यादा नहीं रहा है, इसलिए स्टिल मेड इट स्टेबल एंड सर्वाइव्ड इट. एंड देन आई वेंट बैक टू माई व्हाट आई वाज पैशनेट अबाउट. मैंने कहा आई एम पैशनेट अबाउट पीपल एंड ट्रांसफॉर्मेशन. तो एक फंड था, उसका नाम था एक्यूमेन फंड. सो आई जॉइन दैट. इज अ सोशल इम्पैक्ट फंड. हम इन्वेस्ट करते थे ऐसी चीज़ों में जिससे लोगों की ज़िंदगी बेहतर हो, गरीबों की ज़िंदगी बेहतर हो. सोलर एनर्जी हो गया, लो कॉस्ट स्कूलिंग हो गया, NRSP बैंक है या नेशनल रूरल सपोर्ट बैंक, उस पर इन्वेस्ट किया, उसको फाइनेंस किया. तो आई स्टार्टेड डूइंग इन्वेस्टिंग इन न्यू कंपनीज, वेंचर कैपिटल, बट विद द सोशल इम्पैक्ट एजेंडा. तो बड़ा मज़ा आया. और हमारे फेलोशिप प्रोग्राम भी था, बहुत ज़बरदस्त फेलोशिप. बाय द वे आई रेकमेंड दिस फॉर पीपल लाइक योरसेल्व्स, चेंज मेकर्स, राइट. वर्ल्ड ग्लोबल नेटवर्क, राइट, ब्यूटीफुल फेलोशिप प्रोग्राम. तो हमने वो डेवलप किए और बड़ा मज़ा आया मुझे. करते करते एक दिन मैं इस्लामाबाद में था और शाहिद खकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए. एंड आई न्यू हिम फ्रॉम मेनी ईयर्स अगो. ही एंड आई हैड वर्कड ऑन हेल्पिंग समबडी 25 ईयर्स अगो, राइट. तो मेरी सलाम दुआ थी उनके साथ. तो मैं मुबारकबादी भेजी. तो उसने बोला आ जाओ मेरे घर. तो F7 में रहते थे. F7 के घर पहुंचा, 11 बजे रात को पहुंचा. मैं पाकपट्टन में बैठा था. मैं पाकपट्टन का भी बड़ा शौकीन हूँ, तो वहाँ बहुत जाता हूँ. वंस एवरी क्वार्टर में जाके मेडिटेट करता हूँ. तो वही मुझे ख्याल आया था बाय द वे कि मुझे हुकूमत में पता नहीं कहाँ से आया था. मुझे लगता है कि बुज़ुर्गों से ही आया था कि ख्याल के. उसी वक्त मैंने कॉल किया था शायद को, खकान अब्बासी साहब को. तो वहाँ पहुँच गया. उसी वक्त उसने बोला कि नहीं, कि ये मिफ्ता इस्माइल मूव कर रहा है फाइनेंस के अंदर, उसकी जगह मुझे कोई इन्वेस्टमेंट्स में बंदा चाहिए, मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. तुम्हें इंटरेस्ट है? मैंने बोला क्यों नहीं. मैंने शुरू में नहीं, मैं बोला सोचूंगा. उसके बाद देखो सोचने वोचने का टाइम नहीं है, ठीक है. तो ये हमारी हुकूमत 10 महीने की है, तो 10 महीने में जो कर सकते कर लो. मुझे हाँ कहना हाँ कहो, ये नहीं कहना तो ना कहो, अभी बता दो. तो उसी वक्त मैंने सोचा कि दिल में ठीक है हाँ. उसने लेकिन कहा कि यार शर्त यह है कि इसमें सैलरी नहीं मिलेगी और आपको थोड़ा दिन के लिए योगा शोगा
روکنا پڑے گا کہ گورنمنٹ پوزیشن ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے نو پرابلم. اور لمبے بال تھے, لمبے تھوڑا ڈیسنٹ ٹائم مائنڈ سیٹ. انہوں نے یہ ایگزیکٹلی یہ نہیں کہا, تو بڑے پیار سے باتیں کی تھی کہ اٹس اے پبلک پوزیشن. تو میں نے کہا بالکل بسم اللہ. اور I joined. I called up Jacqueline. I said I'm leaving the fund, and I left and I joined. شاید I became a minister in the government. تو وہی بات ہے نا, فرام نو ویئر ٹو اللہ میں جب راستے کھولتا ہے کہیں سے بھی آ سکتے. ہم وہی بات ہے, ہم اپنے لمیٹڈ مائنڈ سے سوچتے نا. میں نے وہ کام اس لیے لیا کیونکہ مجھے پبلک سروس کرنی تھی. مجھے آئی وانٹڈ ٹو ہیو میک اے ڈفرینس. اور انویسٹمنٹ از این ایریا ویئر یو کانٹ گیٹ کرپٹڈ. آپ کو ایکچولی بھیک مانگنی پڑتی دوسروں سے کہ پیسے لاؤ ملک کے اندر, رائٹ, انسٹیڈ آف. تو بڑا اچھا کام کیا. اور میں نے وہاں بھی جو ایک چیز میں بڑی تبدیلی لایا, میں نے دیکھا کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا سیکٹر ہے نا وہ چھوٹے کاروبار, یہ بندے جن کو بیکاز آف لیک آف ایز آف ڈوئنگ بزنس وہ کام گرو نہیں کر پا رہے, رائٹ. جس طرح دنیا بھر میں یہی ہو انجن آف گروتھ ہوتے. بڑے سیٹ تو پیسے کھلا کھلو کے تعلقات سے کام کروا لیتے, لیکن چھوٹا جو کاروباری ہے وہ گرو نہیں کرتا. میں نے کہا ایز آف ڈوئنگ بزنس پہ فوکس کرنا. 10 سال سے ڈکلائن کر رہا تھا, تو میں نے آئی واز دا ون ہو ٹرن اراؤنڈ دا ٹریجیکٹری. ایز آف ڈوئنگ بزنس کی رینکنگ چینج کی, 11 پوائنٹس امپرومنٹ آئی. پھر اس کے بعد اگلی حکومت نے کنٹینیو کیا ماشاء اللہ اور امپرومنٹ لائے. بہت لمبی, جب ہم بہت خراب تھے تو تھوڑے بہتر ہو گئے, لیکن بہت کام باقی ہے. بیکاز پاکستان میں انجن آف گروتھ ہیز ٹو بی دا people like you and me who build businesses, and we can grow it. We should be able to build global businesses from here. You have to enable your entrepreneur class, right? میں چاہ رہا تھا ایک تو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہو, اور دوسرا ہو فنڈنگ اویلیبل ہو, وینچر کیپٹل اویلیبل ایٹ اسکیل. بیکاز تبدیلی ہم جیسے لوگ ہی لائیں گے, رائٹ. وی آر دا ڈرائیورز, وی آر دا چینجز, وی ہیو دا ڈرائیو, وی ہیو دا ہنگر, اینڈ وی نیڈ ٹو انلیش دیٹ پوٹینشیل. وہ سپریس کیا گیا اس ملک کے اندر, رائٹ. نکلتے لوگ بڑے بڑے کم نکلتے ہیں, بڑے مشکل سے نکلتے ہیں. We need many more coming up. تو یہ خیال تھا. پھر حکومت سے نکلا تو I wanted to be an entrepreneur. I was doing assignment for the World Bank. تو میں نے دیکھا کہ فن ٹیک بڑی اپرچونیٹی ہے. میرے پارٹنرز ملے جس میں ہمارا ویژن ہے. ہم نے کمپنی کھولی ہے نیم کے نام سے. نیم جی, نیم کا درخت ہے نا, ہم نے اس درخت کے نام سے رکھے. اتنا اچھا درخت ہے. And this is your latest venture on which you are working like full time. No investor role, یا یہ نہیں ہے کہ کوئی advisory دے رہے ہیں یا mentor ہیں. You are working on it like full time, 9 to 5. بلکہ entrepreneur کی زندگی تو 9 to 5 نہیں ہوتی ہے, وہ تو 9 to 9 ہی ہوتی ہے. So this is your latest venture like for the past like I wanted to build a company. میں نے کہا یہ build کرنے کا وقت آ گیا ہے, اور مجھے بڑے اچھے پارٹنرز مل گئے. تو ہم تینوں نے مل کے کمپنی کھولی ہے, اور گول ہے ٹو انیبل دا فائنینشیل ویلنس آف دا انڈر سروڈ. اور ہمارا اپروچ بہت الگ ہے. جو فنٹیکس آئے کہ وہ اپنے اکاؤنٹس کھلوائے ہمارے ساتھ, ہم نے کہا ہم جو ڈیجیٹل بزنسز ہیں پاکستان میں, ڈیجیٹل اکانومی کافی ابھی بھی اٹھی نہیں ہے, رائٹ. ایک ریزن ہے کہ جو فائنینشیل ریلز ہوتے ہیں نا ٹو میک دیٹ ہیپن, وہ بھی فلی ڈیولپ نہیں ہوئے. جو جیز کیش اور ایزی پیسے جو بڑے بڑے فنٹیکس ہیں ان کی پینیٹریشن تو کافی بڑھ گئی ہے, بہت زیادہ لوگ بہت اچھا کرے. بٹ پاکستان از ون آف دا موسٹ انڈر سروڈ کنٹریز ان دا ورلڈ. ابھی بھی 70% آف دا پاپولیشن ڈز ناٹ ہیو ایکسیس ٹو این اکاؤنٹ, رائٹ, اور فائنینشیل سروسز. اور 70% جو 30% بھی ہے اس میں بھی ٹوٹل کریڈٹ کارڈس 1.7 ملین ہے. اس میں یونیک یوزرز ملین ہے, رائٹ. تو 1 ملین بندے کے پاس کریڈٹ کارڈس ہے, 250 ملین لوگ بیٹھے ہوئے. چھوٹے چھوٹے بزنس مین کو فائنینسنگ چاہیے ہوتی ہے, گرو کرے, ملٹیپلائی کرے بزنس کی اکانومی کو. وہ تو ان کو ایکسیس ہی نہیں ہے. جو پیسے جاتے ہیں بڑے بڑے سیٹوں کو جا رہے ہیں. ایک تو 75% تو گورنمنٹ لے جاتی ہے نا ان کے ڈیفیسٹ کے لیے, تھوڑا بہت رہ جاتا ہے وہ بڑے انڈسٹریز سے جاتے ہیں. اور چھوٹے بزنس مین کو تو بہت ہی کم مل رہا ہے, چھوٹے فارمر کو بہت ہی کم مل رہا ہے. اینڈ ان کو ملے گا فائنینس تو وہ گرو کر پائیں گے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ فائنینشیل جو ہم انفراسٹرکچر بنا رہے, ہمارا طریقہ کار بہت علیحدہ ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا کسٹمر ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. آپ سمجھ لیں باغ خبر کسان ہو گیا, یا کنڈ یا یہ ینگو ہو گیا, ٹھیک ہے. ان کو ہم ان کے ذریعے ان کے کسٹمرس کے لیے فائنینشیل سروسز انیبل کر سکتے ہیں. نہیں بھائی, لیٹس سمپلیفائی دیٹ. آج سے 3-4 سال پہلے جب آپ نے نیم اسٹارٹ کی, اس وقت بڑے پلیئر آئی ایم شیور ایزی پیسہ ہوگا, جیز کیش ہوگا, صحیح ہے. تو
وہ بھی ان بینک کو سرو کر رہے تھے اور لوگوں کو ڈیجیٹلی فائنینشلی انکلوسیو بنانے کے لیے وہ جو بینک میں ایک لمبا آپ کو 10 قسم کے ڈاکومنٹس پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں اور لیٹر ہیڈ پہ ہوتے ہیں اور پھر بینک والے آتے ہیں آپ کی دکان وزٹ کرتے ہیں پھر جا کر آپ کا جو ہے یا سیلری سلپس آپ کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہے اکاؤنٹ بنتا ہے. تو دے کیم اپ ود دس آئیڈیا کہ ہم نے اس کو آسان کرنا ہے, نو یور کسٹمر KYC کو آسان تر کرنا ہے تاکہ لوگ بینکنگ شروع کریں. اینڈ یو آلسو اسٹارٹیڈ آف. سو اف آئی ور ٹو آسک یو ایٹ دیٹ ٹائم جب یہ 2 بڑے جائنٹس ہیں مارکیٹ میں, شاید اتنے بڑے نہ ہو, اینڈ یو کیم ان ٹو دا مارکیٹ, آپ کا گول کیا تھا؟ یو آر بیسیکلی پرووائڈنگ دا سیم سروسز, بیکاز یہاں پر اگر دیکھا جائے یہ سارے جو ہیں B2C ہیں, بزنس ہے جو کہ سرو کر رہا ہے کوئی کسی بھی کسٹمر کو, صحیح ہے, وہ بل بھی پے کر رہا ہے, وہ دوسرے لوگوں کو والیٹ میں بھی پیسے بھیج رہا ہے, اینڈ ہی از ڈوئنگ آل کائنڈ آف stuff with his digital app. Right. When you came in, what was your motto? What kind of exact problem were you trying to solve? ہم نے کہا کہ جو نیا ریولیوشن آنے والا ہے نا فائنینشیل سروس میں, اس کو کہتے ہیں ایمبیڈڈ فائنینس ریولیوشن. مطلب کہ انسٹیڈ آف فائنینشیل سروسز کی اویلیبلٹی ایٹ دا پوائنٹ آف ٹرانزیکشن, مطلب کہ ایپ کے تھرو یا برانچ کے ذریعے آپ فائنینشیل سروسز کریں, ہم کہتے ہیں فائنینشیل سروسز ول بی بلٹ ان ٹو ایوری ایٹ دا پوائنٹ آف ایکسپیرینس. جب بندہ کوئی چیز خریدا تو اسی وقت اس کا انیبل ہو جائے, اسی وقت اس کا پرچیز فائنینس ہو جائے. فارمر کھیت اور سیڈز لے رہا ہے تو اسی وقت ہم اس کے سارا ڈیٹا کے ذریعے کہ کہاں ہے, کیا زمین ہے اس کی, کدھر ہے, رائٹ, ڈیجیٹلی اس کو فائنینسنگ انیبل کر سکے اسی وقت, رائٹ, امبیڈڈ ان دا ایکسپیرینس. تو فارمر کام کرتا ہے کمپنی, فار ایگزامپل لیتا ہوں باغ خبر کسان کی. باغ خبر کسان سب سے بڑا ایڈوائزری پلیٹ فارم ہے پاکستان میں ایگریکلچر میں. اوکے, ابھی وہ کیا کر رہے ہیں کہ فارمر کو ایڈوائز کے علاوہ رائٹ فرٹیلائزر, سیڈ اور پیسٹیسائڈ کی ریکمنڈیشن دیتی ہے, اور اس کے علاوہ تو اس کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے, تو اسی ایپ کے ذریعے ہم اس کی پیمنٹ لے سکتے ہیں, اس کے کسٹمر کے لیے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. زیادہ فارمرس کے اکاؤنٹ بھی نہیں ہے, اکاؤنٹ بھی کھول سکتے ہیں, ان کو ڈیبٹ کارڈ بھی ایشو کر سکتے ہیں باغ خبر کسان کے نام سے, ان کا ڈیبٹ کارڈ بھی آ سکتے ہیں. وہ اپنے باغ خبر کسان اپنے کسٹمرس کو انیبل کر رہا ہے کہ اس کو فائنینشیل سروسز مل جائے, اور پھر اس کے بعد لون بھی دے سکتے کہ اس کو سارے پیسے نہیں ہے اس کے بعد فرٹیلائزر سیڈ لینے کے لیے, تو وہ لون بھی لے سکتا ہے. اور وہ لون آپ پرووائڈ کریں گے, رائٹ, فائنینسز آپ پرووائڈ کریں گے. ابھی ہم نے بہت لو لیول پہ کیا کیونکہ ہم لرننگ کرو پہ جا رہے ہیں, ارلی ڈیز ہے, ہم ڈیٹا سارا وہ آنے لگا ہے فرام ملٹیپل سورسز, رائٹ. وہ یہ جب ایکو سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا اور ہو رہا ہے تو وہی فارمر کو ہم اسی ایپ کے ذریعے انیبل بھی کر سکتے ہیں ٹو پرووائڈ فائنینشیل سروس, آل کائنڈ آف فائنینشیل سروسز, رائٹ. اور بعد میں جب فصل اچھی ہو گئی, پیسے بچ گئے, تو پیسے کے ہم سیونگ پروڈکٹ بھی دے سکتے ہیں. اور ہم نے معلومات کی کہ فارمرس کو, اور پاکستان جنرل میں ٹاپ 3 ریزنز فار سیونگ کیا ہے. ایک یہ بچوں کی شادی کے لیے, نمبر 1 ریزن, رائٹ. نمبر 2 حج اور عمرہ. نمبر 3 گھر کے لیے, گھر بنانا ہے, ٹھیک ہے نا. 3 سیونگ ریزنز ہیں. تو ان کے لیے پروڈکٹس آنے چاہیے کہ ایک کمپنی نے شروع کیا پروڈکٹ, وہی ہم لانچ کریں گے کہ آپ ہر مہینے 4,500 روپے بچائے تو آپ 5 سال کے بعد عمرہ پہ جا سکتے ہیں, گارنٹیڈ. انشورنس پروڈکٹ ہے تکفل کے نام سے. تو ایسے پروڈکٹس جو ان کے لیے ریلیونٹ ہو, ہم کیونکہ ہمارے پاس انسائٹ ہے یہ بندہ ہے کون, اس کی زمین کدھر ہے, کیا کر رہا ہے, ہم ڈائریکٹ نہیں جانتے, باغ خبر کسان جانتا ہے. باغ خبر کسان کے ساتھ پارٹنرشپ کے ساتھ ہم وہ اس کے کسٹمر کو انیبل کر رہے ہیں اس کے انسائٹ کے ساتھ. سو بیسیکلی واٹ یو آر ڈوئنگ, باخبر کسان آپ کی ایک مثال ہو گئی آپ کے بزنس کی انٹیگریشن کی, کہ بیسیکلی پلیٹ فارم باخبر والوں کا ہے, دے ہیو ایکسیس ٹو دیز کسٹمر, وہ کسٹمر ان کے ہیں, ان کو وہ ڈیٹا پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن وہ ڈیٹا پرووائڈ کرنے کے بعد جب ان کو پرچیز کرنی پڑے گی تو ان لوگوں کے پاس پیسے ہونے چاہیے, ان لوگوں کے اکاؤنٹس ہونے چاہیے, صحیح ہے. تو وہ باخبر کسان آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ یار میرے نام سے ان کو صحیح ہے کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ یا ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں فائنینشیل وہ پوری کرو. تو وہ کسٹمر ان پر اعتبار کرتے ہوئے آپ کی سروس یوز کرتے ہیں, آپ کے پاس ڈیٹا آتا ہے, اس کی بیسس پر آپ کو ہیلپ آؤٹ ہوتی ہے کہ یار کون اچھا کسان ہے, کون برا کسان ہے, کس کی کتنی زمین ہے, کس کو کتنی فائنینسنگ کی ضرورت ہے, فرٹیلائزرس کی ضرورت ہے. اینڈ دیٹ سیم پروسیس از ریپیٹیڈ ود ایوری آف یور پارٹنر. فار ایگزامپل اف یو وانٹ ٹو
partner up with a podcaster like me جو کہ میری پوڈ کاسٹ دیکھتی ہے, اور میں ایک خاص قسم کا ای کامرس کا بزنس رن کرتا ہوں, ٹی شرٹس بیچتا ہوں اپنی برانڈیڈ. تو میں کہتا ہوں یار بجائے یہ کہ میں ٹریڈیشنل بینک کے پاس جاؤں, میں آپ کے ساتھ پارٹنرشپ کرتا ہوں, تو آپ کا سسٹم میرے سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ ہو کے میرے کسٹمر کا سارا ڈیٹا آپ کے پاس آئے گا, ان کسٹمرس کے اکاؤنٹ آپ کے پاس کھلیں گے, پھر وہ جب بینک کرے گا آپ کے سروسز کے تھرو تو اگین آپ کے پاس ڈیٹا آ رہا ہے. اگر پھر کسی کو کوئی سیونگ پروڈکٹ چاہیے, کسی کو اپنی بیٹی کی شادی کرانی ہے, کسی کو گھر بنانے ہیں, کسی کی جو بھی ضروریات ہیں, تو آپ کے پاس وہ ڈیٹا آتا آ رہا ہے, اینڈ یو آر کیٹرنگ دوز پیپل. سو دس از بیسیکلی دا کرکس آف نیم. بالکل. اور دوسری بات یہ ہمارا بڑا مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ ہے نا. میں نے کہا فائنینشیل ویلنس چاہتے ہیں ہم ہمارے کسٹمرس کا, چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی بہتر ہو. تو جب ہم آپ کے کسٹمر کو جاننے لگے گے, اس کا کانٹیکٹ سمجھ جائے گے, ہمارا فوکس جو اے آئی کا زمانہ ہے نا, اس میں انسائٹ ڈریون ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں کہ لائف ٹائم ویلیو بندے کی دیکھنی ہے. چلو اب ہو سکتا ہے آپ نے ایک کورس آفر کیا ہے, تو بڑا مہنگا کورس ہے, ٹو سیلف ڈیولپمنٹ کورس آپ نے آفر کیا آپ کے ای کامرس سائٹ پہ کہ 50,000 روپے دو تو یو بیکم اے آئی پروگرامر اور وٹ ایور پوڈ کاسٹر, رائٹ. تو آپ نے بڑا پروگرام آفر کیا, مینی پیپل کانٹ افورڈ اٹ, انسٹالمنٹ کرے, تو ہم آپ کے کسٹمرس کو فائنینس کر دیں, رائٹ. تو ہم سمجھ جائے گی کہ بندہ پے کر رہا ہے ٹائم پہ, یہ اچھی بات ہے, رائٹ. اور اس میں اگر پروفٹ آتا ہے تو ہم پروفٹ آپ کے ساتھ شیئر بھی کریں گے. دوسری بات یہ کہ ایک ابھی تو پوڈ کاسٹ لے رہا ہے, پھر بعد میں جب جاننے لگے اسے موٹر بائک لینی ہے, پیسے اس کا کمانے لگا, اس کو پھر ہم وہ بھی دیکھتے رہ گئے کہ بندہ کما رہا ہے, اس کی انکم بڑھ گئی ہے, تو اس کو موٹر بائک فائنینس کرنا ہے. تو موٹر بائک فائنینس ہو سکتا ہے سارے پروڈکٹس ہمارے نہ, ہم دوسروں پارٹنرس کو لا کے اس کو انیبل کریں. ایک دن اس کو گھر چاہیے ہوئے گا, تو وہی لائف ٹائم جرنی میں اس کی فائنینشیل ویلنس ہم چاہتے ہیں ہر بندہ پروگریس کرے ان رائٹ. وی وانٹ ٹو بی ا پارٹنر ان انیبلنگ دا پروگریس آف آور کسٹمرز. Sir, it was a pleasure talking to you, and I am wrapping this up just because of you کہ مجھے گھڑی میں 4:30 بج رہے ہیں. There is a lot of things that we can talk about like the AI journey and what not. Inshallah, I hope we will see each other again and have another round of discussion. And I am hoping جو آپ کا انشاءاللہ اسلام آباد میں پروگرام ہے جو کہ وہی والا ہے the power within happiness program ہے, let me try to sign up for that and let's see what are the results. And then we do a podcast after that. And then we do another podcast and continue our discussion from where we are ending it today. Sir, it was a pleasure talking to you. You are active mostly on any social media یا you are not a user of them? ابھی کمی کا فوکس کام پہ زیادہ ہی ہے. لنکڈ ان پہ کافی زیادہ ہے, تو لنکڈ ان یا فیس بک پہ دونوں جگہ پہ میں کافی پریزنٹ ہوں. انسٹاگرام میں کم. میں سر کے سوشلز جو ہیں جہاں پر وہ زیادہ ایکٹیو ہیں, اف یو ہیو اینی کویسچنز ریگارڈنگ اسٹارٹ اپس یا دس سیلف امپروومنٹ کائنڈ آف تھنگ, یا انڈرسٹینڈنگ یا امپاورنگ یور سیلف تھرو میڈیٹیشن اینڈ وٹ ناٹ اینڈ ہیپینیس جرنی, اگر آپ بڑے خفا رہتے ہیں, ڈپریسو رہتے ہیں, تو سر کا لنک جو ہے سر کے سوشل جو ہے میں ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں. Go check out his profile. If you have any question, you can get in touch with him. Or again, if you have any comments, any feedback, comment section hazir hai. Let us know what you like, what you don't like. And I will see you in the next one. Allah Hafiz.